حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ۔ یہ 5 ہجری کا زمانہ تھا۔ غزوہ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن اسی غزوہ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کفار کے ہاتھ مضبوط کیے اور انتہائی نامساعد حالات میں غداری کا ارتکاب کیا۔ غزوہ خندق کے مشکل حالات جب ٹل گئے تو جبریل امین آئے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بنو قریظہ کے یہودیوں کے خلاف اقدام کا پیغام سنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ وہاں پہنچے تو انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعے کے حصار میں مقید ہو گئے۔ یہودیوں کی نگاہیں بار بار قریش کی طرف اٹھ رہی تھی کہ وہ ان کی مدد کو پہنچیں گے، لیکن قریش کی ذلت امیز شکست اور 1 ماہ تک مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ تکان اور شرمساری ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ بنو قریظہ کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے پھر نکلتے۔ بنو نذیر بھی ان کی مدد کرنے کے حق میں نہ تھے، وہ بھی مدینہ سے جلا وطن ہو کر ذلیل ہو گئے تھے۔ وہ پس پشت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تو تھے، لیکن براہ راست مسلمانوں سے ٹکر لینے کی ہمت ان میں نہ تھی۔ اس لیے خیبر کی جانب سے بھی بنو قریظہ کسی مدد کی توقع نہ رکھتے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مشروط اطاعت اختیار کرے، لیکن ان کی جھوٹی انا انہیں ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ یہودیوں نے آخری کوشش یہ کی کہ ہمارے خلیف حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف بھیجا جائے تاکہ معاملات طے پائے۔ ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کی عورتوں نے واویلا شروع کیا، گریہ گزاری کرنے لگی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہ و پگا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اب یہودی کے سردار کعب بن اسد نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا غیر مشروط اطاعت مان لے۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے حل کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم بہت جلد قتل کر دیے جاؤ گے۔ اچانک حضرت ابو لبابہ کو احساس ہوا کہ یہ رازداری کی بات تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ندامت کے باعث آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ ان کے ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ آقا کریم کا سامنا تک نہ کر سکا اور مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کرے گا وہ اسی طرح بندھے رہیں گے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا اور تشریف لائے تو فرمایا، لو جاءنی لا تستغفرت لہ، اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ روایات میں ذکر ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 روز تک ستون سے بندھے رہے۔ روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ نماز اور رفع حاجت کے وقت ان کی بیوی آ کر انہیں کھول دیتی اور پھر انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا۔ ایک روز ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کیا، کیا میں انہیں اس کی اطلاع کر دوں؟ فرمایا، ہاں، انہیں بتا دو۔ روایت میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ
قبول کر لی ہے۔ لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے، انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ حضرت ابو لبابہ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی توبہ کی قبولیت پر اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اپنے مال کا صرف تیسرا حصہ صدقہ کر دینا کافی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ 7 دن تک انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے خود احتسابی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مینارۂ نور ہے۔ مسجد نبوی کے جس ستون کے ساتھ آپ نے خود کو باندھ دیا تھا وہ آج بھی ریاض الجنہ میں ستون ابو لبابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زہری سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے اپنے حل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو قتل کیے جانے کی خبر دی تھی۔